اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 9واں باب ہے القسم الثانی فی الفعل، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے تیسری اور چوتھی قسم کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والثالث یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجزم بحذف اللام ویختص بالناقص الياء والواو غیر تثنیۃ وجمع ومخاطبۃ۔ تقول هو يرمي يغزو لن يرمي يغزو لم يرمي يغزو۔ والرابع يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجزم بحذف اللام ويختص بالناقص الألف غير تثنية وجمع ومخاطبة نحو هو يسعى لن يسعى لم يسعى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہو اور حالت جزمی لام کلمہ کے حذف کے ساتھ ہو۔ اور یہ والا اعراب خاص ہے ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ، تثنیہ کے علاوہ، جمع کے علاوہ اور واحد مؤنث مخاطب کے علاوہ۔ تقول تو کہے گا ہوا یرمی یغزو لن یرمی یغزو لم یرمی لم یغزو۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جزمی لام کلمہ کے حذف کرنے کے ساتھ ہو۔ اور یہ والا اعراب خاص ہے ناقص الفی کے ساتھ، تثنیہ کے علاوہ، جمع کے علاوہ اور واحد مؤنث مخاطب کے علاوہ۔ تقول تو کہے گا ہوا یسعی لن یسعی اور لم یسعی۔ دیکھیں اعراب کے اعتبار سے ہم 2 قسمیں پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے تیسری اور چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسری قسم میں یہ ہوتا ہے کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہاں پہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پر ضمہ ہے، اصل کے اعتبار سے تو ضمہ ہوتا ہے لیکن تعلیل کرنے کے بعد وہاں پر ضمہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حالت نصبی ہے اس میں فتح لفظوں کے اندر آتا ہے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو حالت جزمی ہے اس میں لام کلمے کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوگی تیسری قسم، اور اسی اعتبار سے چوتھی قسم بھی ہے۔ تیسری قسم دیکھیں ذرا، جیسا کہ یرمی، اب یہاں پہ حالت رفعی میں دیکھیں گے نا، یہ اصل میں کیا تھا، یرمیو تھا، یا کے اوپر ضمہ تھا، لیکن پھر جیسا کہ یدو یرمی والا قانون ہے، اس قانون کے تحت ہم نے اس کے ضمہ کو حذف کر دیا، تو اس کے اوپر ہے تو رفع ہے، ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ لفظوں کے اندر نہیں ہے بلکہ ضمہ اس کے اندر تقدیری ہے۔ اور اسی طریقے سے یغزو، اب یہ جو یغزو ہے، اب یہ اصل میں کیا تھا، یغزو تھا ینصرو کے وزن کے اوپر، یہاں پر بھی جو واو کا ضمہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، تو ضمہ موجود ہے لیکن ضمہ یہ تقدیری ہے، تو یہ حالت رفعی میں ضمہ ہوگا لیکن لفظوں کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اور لیکن جو حالت نصبی ہے، حالت نصبی کے اندر اس کا جو فتح ہے وہ لفظوں کے اندر موجود ہوگا، جیسے کہ یرمی ہے نا، اگر اس کے شروع میں لن ناصبہ لگا دیں یا کوئی اور ناصبہ لگا دیں تو یرمیہ ہو جائے گا، اور یغزو ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، یغزوا، اس اعتبار سے۔ تو حالت نصبی کے اندر جو فتح ہے وہ لفظوں کے اندر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اسی طریقے سے جو حالت جزمی ہے، حالت جزمی میں جیسے کہ ہم نے صرف کے اندر تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ جب حالت جزمی ہو یعنی لم جازمہ داخل ہو اور آخر سے وہ حرف علت کو حذف کر دیتا ہے، تو چونکہ اس کے آخر میں بھی حرف علت ہے، یہاں پہ واو ہے، یہاں پر یا ہے، تو پھر یہ لام کلمہ یہاں پر حذف ہو جائے گا، اور یہ پھر پیچھے کیا بچے گا، یغزو، اور اسی طریقے سے یرمی، یا یہاں سے حذف ہو جائے گی، تو پیچھے پھر یہ بچے گا۔ اب یہ والا اعراب آتا کس کے اوپر ہے وہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ والا اعراب خاص ہے ناقص یائی کے ساتھ اور ناقص واوی کے ساتھ، یعنی جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو یا پھر اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اگر فا کلمہ میں ہے یا عین کلمہ میں ہے تو نحویوں کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اگر لام کلمہ میں حرف علت یا ہو جیسا کہ یہاں پر ہے تو پھر آپ نے حالت رفعی اسی اعتبار سے لے کر آنی ہے، اور اسی طریقے سے اگر واو ہے تو تب بھی آپ نے حالت رفعی اسی اعتبار سے لے کر آنی ہے، ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ۔ پھر دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو ناقص واوی اور ناقص یائی ہے اس کے تمام صیغوں کا یہ والا اعراب نہیں ہے، یہ صرف انہی واحد کے صیغوں کا اعراب ہے جو میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم، کیونکہ جو تثنیہ ہے وہ تثنیہ کے اعراب ناقص کا وہ پیچھے گزر چکا ہے دوسری قسم کے اندر کہ اس میں حالت رفعی نون کے موجود ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، حالت نصبی اور جزمی میں نون حذف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمع مذکر کا اعراب وہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، واحد مؤنث مخاطب کا اعراب وہ بھی گزر چکا ہے، اور جو جمع مؤنث کے دونوں صیغے ہیں وہ تو ہیں ہی مبنی ہیں، ان کے اوپر تو کوئی اعراب آتا ہی نہیں ہے، تو آج آ کے پیچھے یہی 4 صیغے بچتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا اعراب آپ نے اس طریقے سے لے کر آنا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا اعراب خاص ہے ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ، غیر تثنیہ، تثنیہ کے یہ والا اعراب نہیں ہے، کیونکہ تثنیہ کی جو حالت رفعی ہے وہ نون کے ساتھ آئے گی،
اور جمع کا بھی یہ والا اعراب نہیں ہے. جمع مذکر ہو تو اس کی حالت رفع نون کے ساتھ آتی ہے، اور جمع مونس ہو تو وہاں وہ تو ہے ہی مبنی ہوتا ہے. اور واحد مونس مخاطب کا بھی یہ والا اعراب نہیں ہے. باقی جو صیغے ہیں ان کا یہ والا اعراب ہے. تقول تو کہے گا ہوا یرمی یغزو، لن یرمی لن یغزو، لم یرمی لم یغزو. یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو جو یا ہے، یرمی کے آخر میں یا حذف ہو چکی ہے، اور یغزو کے آخر میں جو واو ہے یہ حذف ہو چکی ہے. تو یہ اعراب کے اعتبار سے تیسری قسم ہے. اب اعراب کے اعتبار سے چوتھی اور آخری قسم حضرت بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جزمی لام کلمہ کے حذف کے ساتھ. یعنی اس میں حالت رفع کے اندر بھی ضمہ حذف ہو چکا ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتح حذف ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو حالت جزمی ہے اس کے اندر جو لام کلمہ ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. یہ والا اعراب آتا ہے ناقص الف کے ساتھ، یعنی جس کے آخر میں حرف علت الف ہو. جیسا کہ یسعا. اب یہ جو یہ یسعا ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یس آیو، باب اس کا فتح ہے، سعا یس آیو. کالا والا قانون لگا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو پیچھے کیا بچا؟ یسعا. اس طریقے سے. تو چونکہ یہ یا سے تبدیل ہو کر آیا تھا اس لیے یا لکھنے کے اندر موجود رہتی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں گے نا، یہ جو کھڑی زبر ہے یہ ہوتا ہی الف ہی ہے. اب یہ جو الف ہے، الف یہ لفظوں میں اعراب کو قبول نہیں کرتا. الف کے اوپر ضمہ نہیں آ سکتا کیونکہ الف خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر فتح نہیں آ سکتا کیونکہ الف خالی ہوتا ہے. فتح آئے گا تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا. اور اسی طریقے سے اس کے اوپر کسرہ بھی نہیں آ سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کی حالت رفع تو ہے یسعا، لیکن حالت رفع آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئے گی بلکہ یہاں پہ ضمہ تقدیری ہے. یہ اسی طریقے سے اگر اس کے شروع میں لن ناصبہ لگ جائے تو لن ناصبہ نصب دیتا ہے تو اس کے اوپر حالت نصبی تو ہے، لیکن یہاں پہ نصب آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ لفظوں سے حذف ہو چکا ہے. لیکن جب حالت جزمی ہوگی، یعنی جب اس کے اوپر لم جازمہ داخل ہوگا تو پھر اس کا لام کلمہ حذف ہو جائے گا. یہ جو الف ہے الف حذف ہو جائے گا اور پھر پیچھے کا بچے گا لم یسعا، بالکل اس طریقے سے. اور یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ تثنیہ کا یہ والا اعراب نہیں ہے، جمع مذکر کا یہ والا اعراب نہیں ہے، واحد مؤنث مخاطب کا یہ والا اعراب نہیں ہے. باقی جو صیغے ہیں وہی والے صیغے جو تیسری قسم کے اندر ہے، وہی والے صیغے چوتھی قسم کے اندر بھی ہیں. جو تیسری قسم والوں کا اعراب ہم نے پڑھا تھا انہی کا یہاں پر بھی اعراب ہے. یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا یہ والا اعراب ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ حالت رفع ہوگی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی ہوگی فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جزمی ہوگی لام کلمہ کے حذف کرنے کے ساتھ. اور یہ والا اعراب خاص ہے ناقص الفی کے ساتھ، یعنی جس کے آخر میں حرف علت الف ہو، تثنیہ کے علاوہ ہو، جمع کے علاوہ ہو، اور واحد مؤنث مخاطب کے علاوہ ہو، جیسے ہوا یسعا، لن یسعا اور لم یسعا. تو اسی کے ساتھ ہی ہماری فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں یہ مکمل ہو چکی ہیں. اگلی فصل ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.